ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 22۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی روئی روئی سی سیاہ سمندر جیسی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، آواز میں پھر آنسوں کی آمیزش کھلنے لگی تھی۔ سارا غصہ ایک طرف، لیکن اپنی یک طرفہ محبت تو اسے مارے ڈال رہی تھی۔ میں تو کرتا ہوں نا، سواش نے نرمی سے مسکراتے ہوئے ہاتھ کی پشت سے اس کا بھیگا گال صاف کیا۔ اس کے چھونے پر امائزہ کو اپنا گال دہکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آپ تو بات ہی مت کریں مجھ سے، وہ جھٹکے سے اس کا حصار توڑ کر نکلی۔ وہ تو اس کے پل پل بدلتے مزاج کو ہی دیکھ رہا تھا بس۔ یار میری کیا غلطی ہے؟ ساری ہی غلطی آپ کی ہے، انفیکٹ یہ سب کچھ ہوا ہی آپ کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ بیچ میں نہیں آتے تو سب ویسے ہی ہوتا جیسے میں نے سوچا تھا، لیکن میرے سارے خواب ٹوٹ گئے۔ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ سواش نے اس کے کانپتے وجود کو نرمی سے اپنے حصار میں لیا۔ مانتا ہوں محبت پہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا، یہ تو بس بنا سوچے سمجھے کسی سے بھی ہو جاتی ہے، جیسے مجھے تم سے ہو گئی اور تمہیں صفوان سے۔ اب یہ جو ٹرائنگل سا بن گیا تھا، اس نے کسی نہ کسی طرح تو ختم ہونا ہی تھا نا، اور وہ صفوان کے نکل جانے سے ایسے ختم ہوا۔ سواش نے اپنی اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، لیکن میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے سسک اٹھی۔ تمہیں اس سے محبت نہیں ہے ایزا، سواش نے اتنے یقین و تحکم سے کہا تھا کہ وہ بے ساختہ اسے دیکھنے پہ مجبور ہو گئی۔ آپ کو کیسے پتہ؟ اس کا انداز ناگوار سا تھا، کیونکہ محبت میں کبھی بھی انا آڑے نہیں آتی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کے خطرناک تیوروں پہ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بتاؤں گا پھر کبھی، اس کا انداز صاف ٹالنے والا تھا۔ مجھے ابھی بتائیں، اس کا ضدی پن اونت کر آیا۔ تم ایک بات بتاتا ہوں ایزا، تم سے محبت کر کے میں نے اپنی زندگی سے پتہ ہے کیا سیکھا؟ کہ کبھی کسی کے کہنے پر گیو اپ نہیں کرنا۔ اس صورت میں تو کبھی نہیں جب تک آپ اپنی من چاہی چیز کو پانے کے لیے آخری حد تک کوشش نہ کر لیں، اس کو پانے کے لیے ہر جائز راستہ اختیار کریں۔ اور جب مجھے احساس ہوا کہ کم از کم مجھے بھی ایک بار تو کوشش کرنی ہی چاہیے، ایسے ہی تمہیں اپنی محبت سے دستبردار کر دینا ٹھیک نہیں۔ یقین مانو میں نے ہر ممکن کوشش کی، ہر انتہا تک گیا۔ تمہاری محبت مجھے اللہ کے پاس لے گئی۔ میں نہیں جانتا اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر میں کتنا رویا ہوں، کتنی شدتوں سے میں نے تمہیں اپنی دعاؤں میں مانگا۔ مجھے کہا گیا کہ صبر کرو، جو تمہارا ہے تمہیں ہی ملے گا، لیکن میں تھکنے لگا تھا۔ 2 دن بعد تمہاری شادی ہو جانی تھی اور میری حالت کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ میں اتنا مایوس ہو گیا تھا کہ اللہ سے شکوے کرنے لگا۔ مجھے لگا کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن دعائیں قبول ہوتی ہیں ایزا، تمہاری صورت میں میری دعا قبول ہوئی ہے۔ نیت صاف ہو اور اس چیز کو پانے کی لگن سچی ہو تو وہ آپ کو مل کر ہی رہتی ہے، لیکن ہمیشہ اپنے صحیح وقت۔ جیسے کہ تم تو پہلے دن سے ہی میرا نصیب تھی، ہر صورت تمہیں میرے پاس ہی آنا تھا، چاہے وہ آسان طریقے سے آتی یا پھر ایسے۔ امائزہ نے پہلی بار اسے اتنی طویل گفتگو کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس کے لہجے کا بھاری پن اور سحر انگیزی اسے اپنے ذہن پہ چھاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے اتنی شدید محبت بھی کرتا ہوگا۔ وہ تو دنگ ہی رہ گئی تھی خود کے لیے اس کی شدت پسندی پر، لیکن چہرے سے اس نے اپنے تاثرات ہرگز نہیں ظاہر ہونے دیے تھے۔ یہ تو مجھے آپ کی دعاؤں کا ہی اثر لگ رہا ہے، ورنہ میری آپ سے شادی ہرگز نہیں ہونے والی تھی، وہ نروٹھے انداز میں بولی، جبھی دور مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھی تھیں۔ یہ کون سے وقت کی اذان ہو رہی ہے؟ وہ حیرت سے اس سے پوچھنے لگی۔ فجر، سواش نے اطمینان سے جواب دیا۔ فجر ہو گئی؟ اسے حیرت سی ہو رہی تھی۔ تمہیں اپنے شوہر کا ذرا خیال نہیں؟ شادی کی پہلی رات اپنی عدالت میں کھڑا رکھا، لیکن ابھی بھی حساب کتاب ختم نہیں ہوئی ہیں۔ اس کا باور کرواتا انداز کچھ جتاتا ہوا سا تھا۔ پوری زندگی پڑی ہے، جتنے چاہے اتنے حساب لے لینا، لیکن آج کی رات کا افسوس مجھے کسی صورت نہیں بھولے گا۔ سواش کا انداز بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ وہ نماز پڑھ کر واپس آیا تو صبح کی روح پہلی کرنیں اس کے روم میں ڈیرا جمانے لگی تھیں۔ بلائنڈرز فولڈ کر کے اس نے گلاس وال بھی کھول دیا تھا۔ وہ تو اس کے بیڈ پہ قبضہ کیے پرسکون نیند کی وادیوں میں اتری ہوئی تھی۔ اس کی مہندی سے سجے ملائم ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے وہ بیڈ کے کنارے اس کے پاس بیٹھا تھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ اب یہ اس کے پرحدت لمس کا یہ احساس تھا شاید جو وہ کسمسا کر دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھا گئی۔ نامانوس جگہ کا احساس سب سے پہلے جاگا تھا۔ آنکھوں میں کچی نیند کا خمار ہلکورے لے رہا تھا، لیکن اس کی صورت دیکھ کر گزری شب کے مٹے مٹے سے نقش ذہن کے پردے پہ چلنے لگے تھے۔ صبح خیر، سواش نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر آتی لٹوں کو انگلیوں سے سنوارا۔ مجھے بھی سونا ہے۔ اسے لگا سواش اسے اٹھانے آیا ہے، جبھی وہ کسل مندی سے بولی،
ابھی کچھ ہی دیر تو گزری تھی آنکھ لگے. اوکے سو جاؤ, لیکن پہلے یہ ڈریس چینج کر لو. ابھی کوئی تم سے ملنے آ گیا تو جانے کیا سوچے گا. وہ سرخ برائڈل ڈریس ابھی تک اس کی زینت بنا ہوا تھا. دوپٹہ اور جیولری تو اس نے کب کی اتار کر یہاں وہاں پھینک دی تھی. اٹھو شاباش, پھر چاہے دوبارہ سو جانا. اس کے دوبارہ کہنے پر ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا. کیا پہنوں, میرا تو یہاں کوئی سوٹ ہی نہیں, وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی. رات کو بھابھی کچھ سامان رکھ گئی تھی تمہارا, رکو میں دیکھتا ہوں. وہ اٹھ کر وارڈروب کے پاس گیا جہاں امائزہ کے 2-3 ڈریسز ہینگ ہوئے ہوئے تھے. ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی تھیں. اس نے خود ہی دھانی رنگ کا وہ سوٹ نکال لیا جو زیادہ ہیوی نہیں تھا, تاکہ وہ پہن کر سوئے تو کسی قسم کی دقت نہ ہو. دونوں ہاتھوں میں لہنگا سنبھالے کھڑی اس کی آنکھیں ابھی بھی نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں. ایک ہاتھ میں بریف کیس پکڑے, دوسرے بازو پہ اپنا بلیک کوٹ ڈالے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں آیا. السلام علیکم. اس نے عجلت میں مشترکہ سلام کیا. وعلیکم السلام. یہ کہاں کی تیاری ہے؟ انیزہ نے حیرت سے اسے نک سا تیار دیکھا. شادی کو 1 دن بھی پورا نہیں ہوا اور ابھی سے کام شروع. کچھ کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ ہے مامی, کب سے انہیں ٹائم دیا ہوا ہے. اسسٹنٹ کی بار کالس آ رہی تھیں, میں مزید انہیں نہیں ٹال سکتا. کلائی پہ بندی ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے وہ بس نکلنے کے لیے پر تول رہا تھا. ٹھیک ہے جاؤ, لیکن کام ختم کر کے جلدی آنے کی کوشش کرنا. جی بہتر. ان کے تنبیہ کرنے پر اس نے سعادت مندی سے جواب دیا. ممی کہاں ہیں؟ اس نے زرمین کے بارے میں پوچھا. آپا کے سر میں درد تھا, وہ آرام کر رہی ہیں. اوکے, میں واپسی میں ان سے مل لوں گا. سواش بھائی آپ ہی اٹھ گئیں؟ وہ باہر جانے لگا تھا جب ربا نے اچانک پوچھا. نہیں, وہ بھی سو رہی ہے. اس نے بھی جواب دیا ہی تھا کہ لاؤنج میں آتا ماہکنان اسے دیکھ کر چونک اٹھا. بس 1 دن میں بیزار ہو گئے شادی سے؟ میرا تو چلو سمجھ آتا ہے کہ 1 ہفتہ ہو گیا, لیکن تمہیں کیا ہوا ہے؟ ضروری کام ہے, کچھ گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گا. سواش نے جھیم مٹاتے ہوئے اسے گھور کر کہا. کچھ دیر پہلے ہی ہاسپٹل پہنچ کر وہ اپنے روم میں آیا تھا. ابھی اوور آل پہن کر اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالے ہی تھا جب ہی ہلکا سا ڈور ناک کر کے نرس نے اندر جھانکا. کم ان سسٹر ماریا. صفا نے اوور آل پر سے شرٹ کے کالر ٹھیک کرتے ہوئے اسے اندر آنے کو کہا. ڈاکٹر آئمہ کی جگہ جو نئی ڈاکٹر اپوائنٹ ہوئی ہیں, کیا وہ آ گئی ہیں؟ آج سے ان کی جوائننگ تھی نا؟ اس نے استفسار کیا. ڈاکٹر صفان وہ آ تو گئی ہیں, لیکن کیا؟ جب اس نے ہچکچاتے ہوئے بات ادھوری ہی چھوڑ دی تو اس نے ناسمجھی سے پوچھا. آپ خود چل کر دیکھ لیں پلیز. کیوں, عام ڈاکٹرز کی بجائے کوئی غیر انسانی مخلوق ہے کیا جو میں اسے دیکھنے جاؤں؟ صفا نے ابرو اٹھا کر اسے گھورا. ویسے بھی ابھی میرا وزٹ اوور ہے, آپ ڈاکٹر وارث سے کہیں, وہ انہیں گائیڈ کر دیں گے. میز پر سے فائل اٹھا کر وہ دروازے کی جانب بڑھا تھا جب وہ پیچھے سے جلدی سے بول اٹھی. مجھے ڈاکٹر وارث نے بھیجا تھا آپ کو بلانے کے لیے. سسٹر ماریا آپ سیدھی طرح سے بتائیں کہ معاملہ کیا ہے. اس کی پیشانی پہ بل پڑنا شروع ہو گئے. آپ میرے ساتھ چلے ڈاکٹر, وہ روانی سے کہتے ہوئے اس کی کچھ سنے بغیر جلدی سے روم سے نکل گئی تھی. ناچار وہ بھی سر جھٹکتے ہوئے اس کے پیچھے گیا. ہاسپٹل کے قدرے پرسکون اور ڈسپلنڈ ماحول میں وہ دل خراش سی چیخوں کی آوازیں اسے ہائی الرٹ کر گئی تھیں. یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ صفان کی قدموں کی رفتار میں تیزی آئی. ڈاکٹر آئمہ کے روم سے. وہ بھی تیزی سے چلتے ہوئے اس کی رفتار کا ساتھ دیتے ہوئے بولی. جب وہ دونوں روم میں پہنچے تو ڈاکٹر وارث 2 نرسز کے ساتھ پہلے سے وہاں موجود تھے. دیکھیے, میں آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دوں گا, لیکن ایٹ لیسٹ مجھے چیک تو کرنے دیجیے. اسے صرف وارث کی پشت نظر آئی تھی جو لجاجت سے شاید کسی پیشنٹ کو منانے کی کوشش کر رہا تھا. ایسا تو ان کے ساتھ بارہا ہوتا تھا. بہت سے ضدی مریضوں کو کافی مشکل سے ہینڈل کرنا پڑتا تھا, لیکن وارث کے آگے کھڑے ہونے کی وجہ سے صفان اس مریض کو نہیں دیکھ پا رہا تھا. چیک کر لے, لیکن دور سے. بڑی مشکل سے وہ مادہ ہوتے ہوئے بولی. وارث نے اپنا سر ہی پیٹ لیا تھا. پچھلے آدھے گھنٹے سے یہی تماشا ہو رہا تھا اس کے ساتھ. دور سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس روم سے باہر چلا جاتا ہوں, وہیں سے آپ کا چیک اپ کر لوں گا. بلکہ اس روم سے کیا, اس ہاسپٹل سے ہی باہر نکل جاتا ہوں. غصہ ضبط کرتے ہوئے وہ گہرے تن سے بولا. کیا ہو رہا ہے یہاں وارث؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی صفان ناگواری سے بول اٹھا. وہ تو اس کی آواز سن کر ہی شکر کے سانس بھرتے ہوئے مڑا. تھینک گاڈ یار تم آ گئے. وارث اس کی جانب رخ کیے کھڑا تھا جب بھی اس نے وارث کے پیچھے سے جھانک کر صفان کو دیکھا. بھیگی آنکھوں سے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی. کیا ہوا انہیں؟ صفان نے وارث کو سائڈ پہ کرتے ہوئے پوچھا. اب وہ براہ راست چیئر پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ سکتا تھا جس نے بلو جینز پہ وائٹ کلر کی کرتی پہن رکھی تھی, جس کے ساتھ بلیک سٹول گلے میں مفلر کی طرح لپیٹا ہوا تھا. اس کی کمر تک آتے بال اس وقت کھلے ہوئے تھے. سفید ملائم سی رنگت پہ بڑی بڑی غزالی آنکھیں, چھوٹی سی ستواں ناک اور پتلے سے گلابی لبوں نے اس کے حسن کو کئی گنا بڑھا دیا تھا. ان کا پیر سلپ ہو گیا تھا اور گرنے کے بعد شاید ان کے ہاتھ پہ چوٹ آئی ہے, لیکن تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ یہ معائنہ بھی نہیں کرنے دے رہی.
وارث نے ساری تفصیل اس کی گوش گزار کی۔ لیٹ می چیک۔ وہ اس کی طرف بڑھا جس کے چہرے پر فوراً سے خوفزدگی نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ دیکھیے مجھے کوئی چیک اپ نہیں کروانا۔ سنجیدہ سے نظر آتے اس ڈاکٹر کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ وہ خوف سے چیخی۔ آواز آہستہ رکھے میڈم، ہاسپٹل میں اتنی تیز آواز الاؤڈ نہیں ہے، اس نے ناگواری سے ٹوکا۔ ٹھیک ہے میں آہستہ آواز میں بول دیتی ہوں، مجھے کوئی چیک اپ نہیں کروانا۔ اس کی آواز کا کوئی اثر لیے بغیر وہ دوبارہ دھیمی آواز میں بولی۔ چیک اپ نہیں کروائیں گی تو پھر کنڈیشن کا کیسے پتہ چلے گا؟ جتنا پین آپ کو ہو رہا ہے یہ معمولی سا فریکچر بھی ہو سکتا ہے۔ فریکچر؟ اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ فریکچر ہو گیا؟ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا؟ ہائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ باقاعدہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ صفا نے اپنے اعصاب بمشکل کنٹرول میں رکھتے ہوئے وارث کو گھورا جس نے شانے اچکا دیے تھے، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ ابھی فریکچر ہوا نہیں ہے، صفا نے سختی سے کہتے ہوئے اسے رونے سے باز رکھنے کو کہا۔ ابھی نہیں ہوا ہے لیکن ہو تو سکتا ہے، وہ رونا بھول کر ہراساں سی بولی۔ آپ ہاسپٹل کیوں آئی تھیں؟ صفا نے اس کا دھیان بٹانے کو کہا تاکہ چوٹ پر سے اس کی توجہ ہٹ جائے۔ آج میرا فرسٹ ڈے تھا، وہ گیلی آنکھوں کو ایک ہاتھ سے رگڑتے ہوئے بولی۔ کس چیز کا فرسٹ ڈے؟ صفا نے الجھ کر پوچھا۔ او ہاں ڈاکٹر صفان، میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی وارث کچھ یاد آنے پہ اچانک بولا، یہ ڈاکٹر ہانیہ زمان ہے، ڈاکٹر آئمہ کی جگہ انہیں اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ وہ تو اس کے تعارف کروانے پر بے چینی اور ناسمجھی سے کبھی وارث کو دیکھتا اور کبھی اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو۔ ڈاکٹر آئمہ کی جگہ انہیں دی گئی ہے؟ پہلے یہ تو کنفرم کر لو یہ ڈاکٹر بھی ہیں یا نہیں، اپنی حرکتوں سے یہ تو مجھے کوئی مڈل کی بچی لگ رہی ہے۔ صفان کو تو اس کی عمر پہ بھی شک ہو رہا تھا، وہ تو اتنی چھوٹی سی لڑکی لگ رہی تھی اور متضاد اس کا بچوں جیسا ہی رویہ۔ میں اپنی ڈگریاں ساتھ ہی لائی ہوں، آپ چیک کر سکتے ہیں، وہ خاصا برا مان کر بولی تھی۔ آپ کی ڈگریوں پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، وہ تو آپ جعلی بھی بنوا سکتی ہیں، لیکن بالفرض اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو معمولی سی چوٹ لگنے پر اس طرح سے کون ریئیکٹ کرتا ہے؟ ایک تو بچے بھی اتنا نہیں روتے جتنا آپ نے ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے ہاسپٹل میں چیخو پکار مچا دی ہے۔ صفان کے طنز میں بجھے تیر اسے بری طرح سے چبھے تھے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری ڈگریاں جعلی ہیں؟ کوئی جعلی ڈگری لے کر بھی ڈاکٹر بنے؟ وہ تو اس بےہودہ الزام پر بلبلا اٹھی تھی۔ اور دوسری بات بھی خوب کہی آپ نے، ڈاکٹر بننے کے بعد کیا ہمارے سارے احساس و جذبات مر جاتے ہیں جو درد کا پتہ ہی نہیں چلے، یا پھر ہمیں برداشت کرنے کی زیادہ پاور مل جاتی ہے؟ مجھے چوٹ لگی، میں زخمی ہو گئی، مجھے درد ہوا جس کی وجہ سے میرے منہ سے بے ساختہ کچھ چیخیں نکل گئی، کیونکہ میں بھی آخر انسان ہوں، مجھے بھی درد ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ تو ڈاکٹرز کو انسانوں کی کیٹیگری میں ہی نہیں رکھتے شاید۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ صفان اور وارث سب حیرت و ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے، جو کچھ دیر پہلے تو درد کے باعث شور مچا رہی تھی اور اب نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ ویٹ، اس کے بغیر سانس لیے بولنے پر صفان نے ہاتھ اٹھا کے اسے ٹوکا۔ اوکے میں آپ کی ڈگری اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن کم از کم ڈاکٹر ہونے کا ثبوت تو دیں مجھے۔ I'm sorry to say لیکن آپ مجھے ڈاکٹر کہیں سے نہیں لگ رہی۔ اپنی پیشانی پہ پینٹ کروا لوں؟ وہ تنک کر بولی۔ میرا نہیں خیال اس سے کوئی فرق پڑے گا، وہ اطمینان سے بولا۔ دیکھیے ڈاکٹر اب آپ کچھ زیادہ ہی بول رہے ہیں، مجھے چھوڑیں، آپ اپنا ہاتھ دکھائیں۔ صفان نے اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا، پھر خود ہی فاصلہ مٹاتے ہوئے اس تک پہنچا۔ ہانیہ کی چیخوں اور رونے کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سختی سے اس کا ہاتھ پکڑے معائنہ کر رہا تھا۔ اتنی گہری چوٹ نہیں ہے جتنا آپ نے یہاں واویلا مچا دیا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بہت معمولی سی موچ ہے، کچھ دن تک ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ سفید پٹی اس کے ہاتھ پر باندھتے ہوئے پروفیشنلی انداز میں کہے جا رہا تھا، جس نے پٹی ختم ہوتے ہی غصے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچ لیا۔ ڈاکٹر صاحبہ کو پین کلر اور پانی لا کر دو، پھر انہوں نے اپنی شفٹ بھی کرنی ہے، اس نے ماریہ کو مخاطب کر کے کہا، جو فوراً ہی سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ آپ شفٹ کر لیں گی؟ آپ تو خود انجرڈ ہیں۔ وارث جو ابھی تک وہیں کھڑا تھا اس نے ہانیہ سے پوچھا۔ آف کورس کر لیں گی، اتنی چھوٹی سی چوٹ ہے، کوئی پلاسٹر تھوڑی چڑھا ہے ہاتھ پر۔ اوکے ڈاکٹر، گیٹ ویل سون۔ بیک وقت دونوں سے کہتے ہوئے وہ ٹیبل پر سے اپنا اسٹیتھوسکوپ اٹھا کر دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ انتہائی ظالم انسان ہے، اس کے جاتے وہ دوسرے ہاتھ میں اپنا پٹی بندہ ہاتھ دباتے ہوئے غصے سے بولی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، وارث نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا سنگ دل ڈاکٹر نہیں دیکھا، میرے ہاتھ کو کیسے باندھا ہے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں پھر آنسو آنے لگے تھے۔ وارث نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ صفان صحیح کہہ رہا تھا، وہ سچ میں ایک چھوٹی سی بچی ہی لگ رہی تھی، ایسے منہ بسوڑتے ہوئے۔ جلدی جلدی کرتے ہوئے بھی اسے شام کے 4-5 بج گئے تھے جب وہ کورٹ سے نکلا۔ وہاں سے اس کا ارادہ صفان کے پاس ہاسپٹل جانے کا تھا، لیکن گھر سے آتی مسلسل کالز کے باعث اسے واپس آنا پڑا۔ فیروزی اور سی گرین کلر کے اسٹائلش سے کامدار سوٹ پہنے وہ زوار ملک کے ساتھ صوفے پر ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، سر بھی ان کے بازو سے ٹکایا ہوا تھا۔
اندر قدم رکھتے ہی سواش کی نظر سیدھی اس کی جانب اٹھی تھی، جو ہلکی پھلکی تیاری کے ساتھ گولڈ کی جیولری پہنے بے حد حسین لگ رہی تھی، بالکل کسی نئی نویلی دلہن کی طرح۔ سب کو مشترکہ سلام کرتے بھی وہ پاس ہی کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ شادی کے دوسرے دن بھی کوئی کام پر جاتا ہے کیا؟ زرمی نے ناراضگی سے اس سے پوچھا۔ میری شادی کون سے نارمل طریقے سے ہوئی ہے جو میں پہلے سے آف لکھ کر رکھتا؟ بولا نہیں تھا، اس نے صرف سوچ کر ہی رہ گیا۔ بس کچھ ارجنٹ کام تھے ممی۔ سواش کی نظریں ابھی بھی اس پر تھیں جو دھیمی آواز میں زوار ملک سے جانے کیا راز و نیاز کر رہی تھیں۔ چائے بنوا دوں تمہارے لیے؟ نہیں، میں ابھی کچھ دیر سونا چاہتا ہوں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے سواش؟ زوار ملک نے اچانک ہی اسے مخاطب کیا۔ جی ماموں، بس تھوڑا سر درد ہے، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ بخار نہیں اترا تمہارا ابھی تک؟ اس کے چہرے پر پھیلی ہلکی سی سرخی کے پیش نظر انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ بس مائنر سا ٹمپریچر ہے، کچھ دیر ریسٹ کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تم جا کر آرام کرو اور کچھ دن کے لیے ان کورٹ کچہری کو سائڈ پہ رکھ دو، تم نے اپنے آپ کو بالکل ہی گم کر لیا اس کے اندر۔ ان کے تنبیہ پر وہ سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ امائزہ، جاؤ بیٹا اسے گرم دودھ کے ساتھ کوئی ٹیبلٹ دو۔ وہ جو صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے آرام دہ انداز میں بیٹھی کوئی میگزین پڑھ رہی تھی، انیسہ کے کہنے پہ بے ساختہ انہیں دیکھنے لگی۔ میں جاؤں؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ تو اور کون جائے گا؟ انیسہ نے اس کی بے تکی بات پر آنکھیں دکھائیں جو بے دلی سے میگزین ٹیبل پہ ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر کچن میں جا کر دودھ گرم کر کے گلاس میں ڈال کر ایک چھوٹی ٹرے میں ٹیبلٹ کے ساتھ رکھ کر وہ اوپر اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ بغیر دستک دیے دروازہ دھکیل کر اس نے اندر قدم رکھا جہاں وہ بیڈ پہ جوتوں سمیت لیٹا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے تکیہ سا بنایا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح فون پکڑے جانے کیا ٹائپ کر رہا تھا۔ رات آپ کو بخار تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ سواش اس کی آواز پہ چونکا تھا، پھر موبائل نیچے کر کے اسے دیکھا جہاں وہ سجی سمری لیکن ناراض سی کھڑی تھی۔ تم نے بتانے کا موقع ہی کب دیا تھا؟ جواب دیتے ہوئے وہ پھر فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں لیکن بتانا تو چاہیے تھا نا، ممی کہیں گی کہ میں نے آپ کا خیال نہیں رکھا۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ کوئی بات نہیں، آپ رکھ لو میرا خیال، اس نے اطمینان سے کہتے ہوئے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ وہ ساکت ہی تو رہ گئی تھی جب بھی سواش نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنی جلدی پیشانی پہ رکھ لیا۔ سر تو دبانا آتا ہی ہوگا تمہیں؟ پلکیں اٹھا کر براہ راست اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا، جس کے دل پر جانے کیوں بوجھ بڑھنے لگا تھا۔ سواش کو دیکھ کر اسے صفان یاد آنے لگتا تھا۔ لب بھینچے اس نے سختی سے اس کا خیال اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ جو کچھ صفان نے اس کے ساتھ کیا تھا، اب تو وہ اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی، لیکن اس دل کا بھی کیا کرتی جس نے اسے بے پناہ چاہا تھا۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ تم سر دباؤ تو اتر جائے گا۔ سر دبانے سے بخار کب اترتا ہے؟ امائزہ نے چپتے ہوئے پوچھا۔ سر دبانے سے نہیں، تمہارے ہاتھ کے لمب سے اتر جائے گا۔ سواش نے اپنے چہرے کو چھوتی اس کی کھلی زلف کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے گہرے لہجے میں کہا۔ میں دباؤں گی سر، لیکن آپ پہلے ٹیبلٹ لے لیں، اس نے فکر مندی سے کہا۔ لاؤ 2 ٹیبلٹ۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سواش کو خوشگوار سے لگ رہا تھا اس کا خود کے لیے پریشان ہونا۔ پہلے یہ دودھ پی لیں، اس نے ٹرے میں سے گلاس اٹھا کر اسے دیا۔ میں دودھ نہیں پیتا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن آپ نے کچھ کھایا بھی تو نہیں ہے، یہ دودھ پی لیں، ایسے ٹیبلٹ لینا ٹھیک نہیں۔ امائزہ اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو مسلسل انکار کیے جا رہا تھا۔ کیوں بچوں کی طرح ضد کر رہے ہیں آپ؟ بالآخر وہ تنگ آ کر بولی۔ تم بھی تو مجھے یہ پلانے پہ بضد ہو، اس نے بھی دو بدو جواب دیا۔ اوکے تھوڑا سا پی لیں، اس نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ واپس لے کر جاتی تو پھر انیسہ کے سامنے جواب دینا پڑتا۔ پھر اس کی مسلسل کوششوں سے آخر وہ مان ہی گیا تھا، لیکن برے سے منہ بناتے ہوئے آدھا گلاس پی کر ہی واپس کر دیا تھا۔ امائزہ کے لیے تو اتنا بھی بہت تھا۔ ٹیبلٹ لے کر وہ دوبارہ اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا، جو اس کے اتنے نزدیک ہونے پر اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی۔ آہستہ سے اس کا سر دباتے ہوئے بھی اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ ابھی تک فون میں پکڑے میسج ٹائپ کر رہا تھا جب اس نے اچانک ہی اس کے ہاتھ سے جپٹ لیا۔ سواش نے حیرت و ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہر وقت اسے ہاتھ میں رکھنا لازمی نہیں ہوتا، کبھی اپنے ذہن کو ریلیکس بھی رکھ لیا کریں، سختی سے کہتے ہوئے اس نے سوئچ آف کر کے سائڈ ٹیبل پہ ڈال دیا تھا۔ اس کا خالص بیویوں والا انداز اسے گھائل ہی تو کر گیا تھا۔ ماموں سے کیا بات کر رہی تھی تم؟ سواش نے اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے پھر سے اس کی لٹ کو ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ ڈیڈ ناراض تھے کہ کل میں نے صفان سے شادی سے انکار کیوں کیا تھا، بس وہی بتا رہی تھی انہیں۔ کیا وجہ بتائی پھر؟ یہی کہ وہ آپ کی وجہ سے انکار کرنے والے تھے، اس لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ ماموں نے کیا کہا پھر؟ کہ مجھے پہلے انہیں اعتماد میں لے لینا چاہیے تھا۔ وہ بغیر غصہ کیے اس کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔
سواش نے اچانک ہی اپنی پیشانی پر سے اس کا ہاتھ ہٹا کر اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کے سفید ہاتھوں پر مہندی کا رنگ کافی کھلا کھلا لگ رہا تھا، جس کی خوشبو بھی اسے اپنے حواسوں پر چھاتی محسوس ہو رہی تھی۔ افسوس تو ہو رہا ہوگا اس سے شادی نہ ہونے کا۔ سواش نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے صفوان کے حوالے سے چھیڑا۔ میں اب اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کروں گی، وہ ناک چڑھا کر نخوت سے بولی۔ میرے خیال سے اب آپ کو سو جانا چاہیے، امائزہ نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے جتاتے ہوئے کہا۔ تم پاس بیٹھی رہو گی تو نیند کس کافر کو آنی ہے؟ کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ سواش کے بڑبڑانے پر اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اچھی لگ رہی ہو، اس نے گہری نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالتے ہوئے کہا، جو پہلے تو ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی، پھر دوسرے ہی لمحے وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ سواش کی بے باک نظریں اسے کنفیوز کر دیتی تھیں۔ میں نیچے جا رہی ہوں، آپ سو جائیں، بلینکٹ کھول کر اس پر پھیلاتے ہوئے اس نے نظریں چرا کر کہا۔ ایک بار سو جاؤں تو پھر ہوش نہیں رہتا مجھے، کچھ دیر تک اٹھا دینا۔ اس کے کہنے پر وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے لائٹ آف کر کے باہر آ گئی تھی۔ اس وقت کلاس روم میں معمول کا ہنگامہ و شور و غل مچا ہوا تھا۔ صرف چند ہی ایک اسٹوڈنٹ تھے جن کے ہاتھوں میں کوئی کتاب نظر آ رہی تھی، ورنہ تو باقی سب حالات حاضرہ پر اظہار خیال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ٹیلنٹ کا دل کھول کر مظاہرہ بھی کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے۔ اور ایسا صرف تب تک تھا جب تک پروفیسر نے روم میں قدم نہیں دھر دیا۔ سر تبریز ایک تو ویسے اتنے خطرناک سے لگتے تھے کہ ان کی صورت دیکھ کر ہی خواہ مخواہ لرزہ طاری ہو جائے۔ دوسرا، وہ پڑھائی کو باقی پروفیسر سے زیادہ سیریس لیتے تھے۔ بقول حماس کے اگر وہ MBBS کے پروفیسر ہوتے تو صرف ایک دن میں اسٹوڈنٹس کو ڈاکٹر بنا کر ڈگری ہاتھ میں تھما کر یونیورسٹی سے چلتا کرتے۔ بڑی مشکلوں سے دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے لیکچر اٹینڈ کیا تھا، ورنہ تو ان کا ایک لفظ بھی دماغ میں نہیں گھستا تھا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، جلد ہی اس پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی۔ باہر آ کر کھلی ہوا میں گہرا سانس پھیرتے ہوئے اس نے تشکر سے کہا، لاسٹ سیمسٹر کے بعد ایگزامز، پھر اچھی سی جاب، اس کے بعد شادی اور زندگی ختم۔ فہام نے پورا نقشہ کھینچتے ہوئے ہاتھ جھاڑے۔ کوئی شک نہیں کہ تیری زندگی ایسے ہی گزرے گی، موبائل پہ ٹیکسٹنگ کرتے ہوئے مشر نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہاں لیکن تو فکر مت کر، کیونکہ تیری زندگی میں روشنیاں بھرنے کو DSP کی وہ چڑیل بیٹی جو موجود ہے۔ فہام کے جواب پر حماس اور سمیر نے بے ساختہ کہکا لگایا تھا، جبکہ وہ محض اسے گھور کر رہ گیا۔ اتنے دنوں سے میں نے چاند نہیں دیکھا۔ کندھے پہ لٹکے بیگ کو دوسری طرف منتقل کرتے ہوئے حماس نے حسرت سے کہا، دن میں چاند کب نکلتا ہے بے وقوف؟ فہام نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ابے یہ سائنس ڈپارٹمنٹ میں نکلنے والے پشاور کی چاند کی بات کر رہا ہے؟ سمیر نے ہنستے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ مارا۔ اچھا وہ، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ آ جائی ہے۔ کیوں، تجھے کیسے پتا؟ اس نے مشکور انداز میں پوچھا۔ میں نے وڈیرنی اور صوبیہ کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھا تھا، باجی پٹھانی تو نظر نہیں آئی تھی مجھے، لاپرواہی سے اس نے تفصیل بتائی۔ کیا بتائیو، میں دیکھ کر آتا ہوں، اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اتنے دن ہو گئے تو فرال کو دیکھے ہوئے، اب تو وہ شدت سے اسے مس کر رہا تھا۔ ماہرہ زینب خان کی قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 22 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔